ہم بچوں کے ٹیمپرامنٹس کی بات کریں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو 9 ٹریٹس ہیں ان کے، جن سے مل کر مختلف کمبینیشنز بنتی ہیں. اب ہم نے اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیمپرامنٹس پیرنٹس کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں. اس میں اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ پیرنٹ ایز اے پرسن یا انڈیویجول، اور اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ وہ پیرنٹس کو افیکٹ کرتے ہیں ایز پیرنٹس، کیونکہ والدین ہونے کے ناطے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، اور اس کو بھی ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ ایک فزیکل نیڈز ہیں بچوں کی، ایک ایموشنل نیڈز ہیں، اور ایک ریلیشن شپ نیڈز ہیں. تو اس کے اوپر بچوں کے ٹیمپرامنٹس کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے فزیکل نیڈز کی. فزیکل نیڈز میں والدین نے بچوں کو کھلانا پلانا ہے اور ان کو پروٹیکشن یا تحفظ دینا ہے. سب سے پہلے فیڈنگ کو دیکھتے ہیں. والدین کے لیے بچے کو کھلانے پلانے سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. اگر بچہ کھانا کھا رہا ہے تو بچہ ٹھیک ہے، اماں ابا خوش ہیں. اگر بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو اماں ابا کی انزائٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. میں ہاسپٹل میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ بچے کو بخار ہو، بچہ 10 دن سے بیمار ہو، بچے کے مہینے سے مسئلے چل رہے ہوں، وہ صرف ڈاکٹر کے پاس اس دن لے کر جاتے ہیں جس دن بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یا جتنا وہ سمجھتے ہیں اسے کھانا چاہیے وہ نہیں کھا رہا ہوتا. کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی پیرنٹس اور بچوں کے لیے ایک سینٹرل فوکس ہوتا ہے نا. جیسے اسپیشلی جب بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے کمروں میں زیادہ رہتے ہیں، تو ان سے ہماری جو انٹریکشن پھر ہو رہی ہوتی ہے وہ میل ٹائمز پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو جی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو بات چیت چلے گی. اور اس انٹریکشن میں ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کھلانا ہے، کیسے کھلانا ہے، کب کھلانا ہے، اور وہی بات ہے کہ کھانا کہاں کہاں سے آئے گا. اب بچے کے ٹیمپرامنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو کیسے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو تب سے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مدر پہ، کہ ماں نے فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے کہ اس نے دودھ دینا ہے، یا وہ اپنا پلا رہی ہے یا وہ اس کو ٹاپ فیڈ دے رہی ہے. اچھا، اور نیا پیرنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ایک انزائٹی کا ٹائم ہوتا ہے، بہت پریشانی کا ٹائم ہوتا ہے، بہت ایک اس کے لیے ڈیسیژن میکنگ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی میرے بچے کو دودھ پورا ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کروں کہ بچے کی جو نیوٹریشن ہے وہ پوری ہو جائے، بچہ بھوکا نہ ہو، بچہ ہیلدی ہو، یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں. جب اس سوچ کے ساتھ وہ بچے کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تب آپ دیکھیں کہ بچوں کے ٹیمپرامنٹس مختلف قسم کے آتے ہیں، جس سے والدین کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ دودھ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بچہ جو رو رہا ہے یا بچہ جو چپ ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور اسی کنفیوژن میں کچھ والدین جو ہوتے ہیں بچے کو اوور فیڈ کرتے ہیں، کچھ والدین جو ہوتے ہیں بچے کو انڈر فیڈ کرتے ہیں. اچھا، اوور فیڈنگ کیسے بچوں کی ہو جاتی ہے؟ مثلا ایک بچہ ہے جو بہت ڈیمانڈنگ ہے، فسی ہے، اریٹیبل ہے، بار بار روتا ہے، کرینکی ہوتا ہے، تو ماں کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید دودھ پورا نہیں ہے. یہ بہت ٹپیکل سینیریو ہے جو نیو بورن سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں ہاسپٹلز میں. ہم بار بار ماؤں کو بتاتے ہیں کہ اگر بچہ 24 گھنٹے میں 3 بار یورین کر رہا ہے اور اپنی روٹین کے مطابق ایک دن میں یا ایک دن چھوڑ کے اسٹول پاس کر رہا ہے اور اس کی زبان گیلی لگ رہی ہے، اسکیل کے مطابق اس کا ویٹ گین الٹیمیٹلی ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ٹھیک بچہ ہے. لیکن اکثر ماؤں کو وہ ٹھیک نہیں نظر آتا اور اکثر مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں اس کا دودھ پورا نہیں ہو رہا. ایسے بچے جو ہوتے ہیں کئی دفعہ مدرز ان کو اپنی فیڈ کے علاوہ ٹاپ فیڈ دینا شروع کر دیتی ہیں اسی انزائٹی میں کہ اس کا دودھ نہیں پورا ہو رہا، اور اس کی وجہ سے اس کا ایکسیسو ویٹ گین بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جتنا نارمل ویٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو وہ کیلوریز مل رہی ہوتی ہیں جو اس کو ریکوائرڈ نہیں ہوتی. اس کی گٹ میں جو ہیلدی اس کے ہونے چاہیے ڈائنامکس وہ سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کیوٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. بچہ پیسو فیڈر بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایکٹیو فیڈر نہیں ہوتا کہ بھی وہ مانگ کے لے. آگے جا کر بھی آپ دیکھیں اسی لیے جس کا پہلے وہ فیڈر آتا ہے پھر اس کے بعد ٹیب آتی ہے، ٹیب کے ساتھ اس کو کھانا پینا دیا جاتا ہے کہ چلو اس کے سامنے بیٹھ کے بچہ کھا لے گا، اور پھر آگے بھی اس کے بہت سے پیسو بیہیویئرز چل رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انڈر فیڈ ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ایک بچہ جو ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ نہیں ہے، وہ بہت اڈیپٹیبل ہے، اس کا بیہیویئر ایسا ہے،
وہ پازیٹیو موڈ والا بچہ ہے. اگر اس کو کم بھی مل رہا ہے تو وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے, وہ کمپلین نہیں کرتا. اور والدین کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی اور بچہ اسپیشلی اگر ہو جو زیادہ پھنسی ہو تو والدین کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے, کیونکہ والدین وہ پھنسی بچے کو, یا جو بچہ جلدی اڈیپٹ نہیں کرتا, یا جس کے موڈ زیادہ ہوتے ہیں, وہ ان کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ والا بچہ جو ہوتا ہے یہ نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پھر آئیڈیلی تو بچہ ایسا ہونا چاہیے جو والدین کی اٹینشن کو اتنا گریب کر سکے, اتنا لے سکے کہ وہ اپنی نیڈز بتا سکے, تاکہ یہ کہ والدین اس کو نہ انڈر فیڈ کریں نہ اوور فیڈ کریں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ریڈار سسٹم کو بہت اسٹرانگ اس کے لیے ہونا پڑے گا. والدین اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کے مطابق اسیس کر سکیں کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو یا زیادہ کھانا دینا شروع کر دوں یا کم کھانا دینا شروع کر دوں. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے جس کی وجہ سے کچھ ایسا بیہیویئر دے رہا ہے, اور میں اس کو صرف کھانے پینے کے ساتھ ہی ریلیٹ کرنا شروع کر رہی ہوں. جیسے جیسے بچے تھوڑے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اب اگر اس کے ٹیمپرمنٹ میں, مزاج میں فوکس نہیں ہے, مثلا وہ جلدی ڈسٹریکٹ ہونے والا بچہ ہے, جو بچہ جلدی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا وہ کیا کرے گا, ذرا سا کوئی ساؤنڈ آیا یا کوئی چیز سامنے نظر آئی, وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اور وہ کھانا چھوڑ دے گا اور وہ اس چیز کی طرف بڑھے گا. کئی دفعہ مدرز ایسی بات بھی کہتی ہیں کہ اسی کی عمر کے بچے ہیں اور وہ بیٹھ کے آرام سے کھانا کھاتے ہیں, لیکن ایک میرا بچہ ہے کہ وہ بھاگتا رہتا ہے ہر وقت. تو یہ اس کا ٹیمپرمنٹ ہے, اس کا مزاج ہے جو کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے. ایسے مدرس کے لیے پھر میں یوزلی ان کو کہتی ہوں کہ آپ بچے کو تھوڑا کھانا دیں, لیکن ایسا دیں جس کی نیوٹریشیس ویلیو زیادہ ہو. یعنی آپ بلک کی طرف نہ جایا کریں, آپ اس کی کوانٹٹی کم کر دیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہائی نیوٹریشن ویلیو جس کی ہوتی ہے وہ پک کریں چیزیں اور وہ کھلایا کریں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, اور اسپیشلی اگر اس کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اب والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. جیسے آپ ویننگ کر رہے ہیں, آپ منہ میں اس کے چمچ کیسے ڈالیں, اب وہ بیٹھ ہی نہیں رہا. آپ نے وہ بڑا ایک آئیڈیل امیج مائنڈ میں ڈالی ہوئی تھی نا, ایک کہ میں اپنے بچے کی بہت اچھی ہیبٹس بناؤں گی اور اس کے لیے میں چیئر رکھوں گی اور وہ اس میں بیٹھا کرے گا اور وہ کھائے گا, اور وہ ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. کہ آپ تھوڑا اس کو دیں, لیکن آپ نے دینا تو اس کو بٹھا کے دیا, بالکل کہ وہ بھاگ رہے اور مائیں پیچھے پیچھے جو بھاگ رہی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. جو بچے 1.5 سال سے 2.5 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ان کا نیچر تھوڑا سا ایسا ہے کہ وہ زیادہ ان کے اندر انرجی لوڈیڈ ہوتے ہیں, مطلب وہ فوکس زیادہ دیر کے لیے ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے, تو کبھی کبھی وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے ان کو 2-3 بادام دے دیے, یا آپ نے ان کو ایک پھل کی, کوئی ایپل کی ایک پھانک دے دی کہ آپ یہ کھا لیں. دوسرا یہ کہ مدرس کو اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بچے کو بھوک لگنے دیں. جب ایسا بچہ ہوتا ہے نا, بار بار مائنڈ دے رہی ہوتی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد کچھ دے رہی ہے, اور اس انزائٹی میں کہ بچہ کھا کیوں نہیں رہا, تو اس کی وجہ سے کھاتا رہتا ہے, وہ اپنی طرف سے پورا کر لیتا ہے اپنی نیوٹریشن, کیونکہ جب ہم ویئنگ اسکیل پہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا ویٹ ٹھیک ہوتا ہے اپنی ایج کے مطابق. لیکن ماں کہتی ہے مجھے کمزور نظر آتا ہے, ماں کہتی ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا. تو اگر آپ اس کو بھوک لگنے دیں, جب وہ بھوک لگے گی اور پھر وہ بیٹھے گا اور پھر وہ کھائے گا, کم از کم وہ یہ کہ اپنے مطابق کھائے گا. دوسرا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچے کا سٹمک سائز جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک مٹھی کے برابر ہوتا ہے, تو ہمیں سنت کے مطابق کھانا چاہیے نا, اور بچے سنت کے مطابق ہی کھاتے ہیں, فطرت پہ ہوتے ہیں نا. کیوں 1/3 کھانا, 1/3 پانی, 1/3 خالی چھوڑیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پورا پیٹ بھرے, اور اکثر مدرس کا یہ جملہ میرے ساتھ ہوتا ہے, بچہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھاتا. تو میں کہتی ہوں کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اور میڈیکل سائنسز کے اعتبار سے بھی پیٹ بھر کے کھانا ہیلدی نہیں ہے. اینگزائٹی میں جس طرح کے بچے ہوتے ہیں ان کی موت میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ وہ ٹیبس دے کے. جی بالکل, اسے دیکھیں نا, پھر آپ کے اب اور چیلنجز ہیلتھ کے جو ہے بہت بڑے بڑے شروع ہو جاتے ہیں. اب مدر کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ جب ایسا بچہ جو آپ کو انگیج رکھ رہا ہے اور وہ سارا دن آپ کو پریشان رکھ رہا ہے, تو ماں کی بس اب ہمت جواب دے جاتی ہے, وہ امپیشنٹ ہو جاتی ہے, وہ غصے میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا اثر بچہ جو ہوتا ہے وہ ٹینٹرم تھرو کرنا شروع کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. پھر اماں ابا کی لڑائی ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ آپس میں جھگڑتے ہیں, یا اور گھر کے باقی افراد ہیں, آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں, تو کبھی دادی کہہ رہی ہیں, کبھی پھپھو کہہ رہی ہیں. ماں کو پھر انسفیشینٹ فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کے کمپیریزن خاندان میں اور لوگوں سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ارریگولر ٹیمپرمنٹ کا بچہ ہوتا ہے, اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں آپ کو سمجھ آتا.
کبھی ناشتہ کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا, کبھی زیادہ کھا لیتا ہے کبھی تھوڑا کھا دیتا ہے. اچھا, کبھی ایک ہی چیز کو شوق سے کھاتا ہے اور کبھی کبھار وہ اسی چیز پہ انکار کر دیتا ہے. اب ماں سخت کنفیوز ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں اس کو کیا کھلاؤں یا کس طرح سے اس کو دوں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یعنی ان کو ایک اسپیسیفک طریقے سے کھانا نہ ملے تو وہ کھاتے نہیں ہیں. یعنی آپ نے خاص طریقے سے کوئی روٹی اور سالن یا ایون کوئی برگر گھر میں ہی بنایا ہے, کوئی سینڈوچ بنایا ہے, چاول بنایا ہے, ان کو پریزنٹ کیے تو وہ کھا لیں گے, لیکن کسی اور جگہ جائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں یہ والا ذائقہ ہمیں نہیں پسند اور ہم نے یہ نہیں کھانا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے ٹیمپرمنٹس کو سمجھتے ہیں تو آپ ہر چیز کو اپنا ایشو نہیں بناتے. آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از ناٹ جسٹ کہ بھی میں یا تو صحیح طرح نہیں کھلا رہی یا بچہ بھوکا رہ رہا ہے, وہ اس کا سٹائل ہے. پہلے صرف آپ نے سمجھنا ہے, جب آپ سمجھیں گے پھر ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ آئیں گے کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کرنا. اچھا, دوسری بات جو میجر ایریا ہے جو کہ فزیکلی جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے وہ بچے کو حفاظت میں رکھنا, پروٹیکشن میں رکھنا, تحفظ دینا. کیونکہ بچے جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کے اوپر. ان کو ہر جگہ پہ والدین کی ضرورت ہے. ان کو آپ نے کار سیٹ میں بٹھا ڈالا, آپ نے ان کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے, ان کا روڈ کراس کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے گیجٹس جو ان کو دینے ہیں اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے, ڈرارز کھول لیں گے. میرے کتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں, وہ اپنے آپ کو ہرٹ نہ کر لیں. اور والدین جو ہوتے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ بچوں کو ایک سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اور اس سیف انوائرمنٹ میں فزیکلی سیف انوائرمنٹ ہونی چاہیے, ایموشنلی ہونی چاہیے, اور کسی طرح سے بھی بچے ابیوز نہ ہو. جیسے سیکشل ابیوز بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں بھی یہی فیکٹر آ جاتا ہے کہ والدین کانشیس ہو کر بہت ساری ڈومینز میں بچے کا احساس نہیں کر رہے. اور اس میں بھی پھر والدین کے دو رویے آتے ہیں, یا وہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں یا وہ بہت ہی کیجول ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس کے نام پہ بچوں کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتے رہے, ہم ان کو کرنے دیں گے. اور پھر بچے کا جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے وہ والدین کو افیکٹ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے اگر بچہ ایکسیڈنٹ پرون جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس کو چوٹیں لگتی رہتی ہیں, چیزیں گراتا رہتا ہے, اور اس طرح کے مسئلے مسائل جب ہوتے ہیں تو والدین کیا کرتے ہیں کہ یا بچے کو بلیم کرتے ہیں کہ تم اتنے کیئرلیس کیوں, یا وہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسپیشلی وہی بات ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ماں اپنے آپ کو زیادہ اکاؤنٹیبل سمجھتی ہے کہ شاید میں اس کو کچھ طریقے نہیں سکھا پا رہی. اسی طرح سے ایک بچہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اس کو ایون چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ اتنی جلدی وہ کہتے ہیں کہ ملی سیکنڈ میں رول کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں مائیں لے آتی ہیں چھوٹے بچے کو, گر گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, اور میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسکل کو ایسا بنایا, اس میں ایسے فلوئڈ اور ایسے ڈائنامکس رکھے ہیں کہ برین جتنا نازک ہے وہ اتنا ہی ویل پروٹیکٹڈ ہے. یعنی بہت بڑا ٹراما کوئی آتا ہے تو پھر اس میں کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ, نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پروٹیکٹڈ بنایا. پھر اسی طرح سے وہ بچے جو کہ فزیکلی جن کو ابیوز کیا جاتا ہے, یعنی ان کو بہت ڈانٹا جاتا ہے, بہت مارا جاتا ہے, تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کی وہ ٹیمپرمنٹ ریٹ ہائی انٹینسٹی والا ہوتا ہے اور نیگیٹو موڈ والا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ جلدی ہینڈل نہیں ہو رہے ہوتے. اور پھر ان کو زیادہ جب ڈانٹا جاتا ہے, سختی کی جاتی ہے اس چکر میں کہ جی ان کو ڈسپلن کیا جائے, وہ اور زیادہ مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جو فصیح بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ روتے ہیں, ان کو ڈسپلن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اکثر مائیں کئی دفعہ سمجھتی ہیں کہ اس کو میں زیادہ ڈسپلن کروں, وہ اوور ڈسپلن کر رہی ہوتی ہیں, اور اس اوور ڈسپلن کرنے کی وجہ سے وہ جو فصیح بچہ ہے وہ اور زیادہ ریجڈ ہوتا جاتا ہے, یا گھر کی سچویشن جو ہوتی ہے وہ اور سٹریسفل ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی اس کو آپ نے ڈسپلن تو کرنا ہے, لیکن اب آپ کو اس کے لیے طریقے جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیکھنے ہوں گے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جب اگر ایسا بچہ ہوتا ہے جو ذرا ڈیفیکلٹ نیچر والا ہے, پھر پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ جی گھر میں بہت ڈسپلن مینٹین ہو, تو اس پہ پھر والدین کے آپس میں کلیشز شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنے امپلسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ میں بچے کو وہی بات ہے فزیکلی, ایموشنلی یا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی بات بولوں کہ میں اس کو ہرٹ کر دوں, یا یہ کہ بچہ اپنے بیہیویئر سے مجھے کہاں پرووک کر رہا ہے, میرے لیے کون سا ٹریگر بن رہا ہے کہ میں اس کو چیخنے چلانے یا مارنے پیٹنے پہ آ گئی ہوں.
یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی بالکل نہیں کر سکتے کہ کیونکہ میرے بچے کا ٹیمپرمنٹ ڈیفیکلٹ تھا اور مجھے اس کو ڈسپلن کرنا تھا تو اس کے لیے مجھے اس پہ ہاتھ اٹھانا پڑا. میں ہر دوسرے دن سٹوریز سنتی ہوں, بڑی اچھی اچھی فیملیز کے معاملے میں سٹوریز سنتی ہوں کہ اماں نے بچے کو خوب مارا ڈسپلن کے نام پہ, اور کئی مدرس خود آ کے مجھ سے شیئر کرتی ہیں اور مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا. اور اگر کوئی مجھے غلطی سے یہ بھی بات بتا دے کہ جی ہم آپ کی بہت ساری ٹاکس بھی سنتے ہیں, تو مجھے پھر بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کیسے اس طرح کا ابیوزو ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں بچے کے ساتھ. مجھے یہ لگتا ہے جب آپ خاص طور پہ ایسے فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے ارد گرد اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہو, آپ کو سب اتنا وہی کہتے ہیں نا وہ ایموشنز کی اتنی بمبارڈمنٹ آتے ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو جب وے آؤٹ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو آپ کو بچہ ہی اپنے سے کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے یا وہ ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ پھر اپنا سارا غصہ اس پہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, کچھ پیرنٹس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں اوور اینکشس ہو جاتے ہیں. جتنی رسپانسبلٹی ان کو اون کرنی چاہیے اس سے بھی زیادہ اون کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ اس پریشانی میں بچے کے لیے اوور پروٹیکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے ہی ہر کام کرنا ہے. کئی کام جو ہوتے ہیں وہ بچے آہستہ آہستہ جب ہم ان کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی بچوں نے کرنی ہوتی ہے, اس کے معاملے میں بھی ہم ان کے ٹیمپرمنٹ کو دیکھیں. کچھ بچے ایسے ہوں گے جو فزیکل ایکٹیویٹی آلریڈی کر رہے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کا نیچر نہیں, اب ان کو کیسے انگیج کرنا ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں سمجھ کے ہم صرف کمپیرزن کرتے ہیں, اگر تمہارا بھائی یا بہن کر رہا ہے یہ تو تم کیوں نہیں کر سکتے. اور جو اس طرح کے جملے بھی ہم بہت بولتے ہیں, ٹک کے نہیں بیٹھتا, اور سب کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں, اور اتنا ہیوملیٹ کر کر کے بچوں کے بارے میں ہم باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. میں سوچتی ہوں پتہ نہیں بیچارے بچوں کے اندر سے کیا کیفیت ہوتی ہوگی. یہ جو ہے نا, یہ بس یہ شائز ہے, یہ چپ ہی رہتا ہے, سامنے ہی کہہ رہے ہیں. اور اگر کہو کہ سامنے تو آپ نہ کہتے تو کہتے ہیں نہیں میں نے مطلب ایسی کوئی بات تو نہیں کی, یا میں نے اور کسی جگہ پہ نہیں بات کی, میں یہیں پہ بات کر رہی تھی. بچے کے ساتھ اتنا وہ اپنا بہیویئر رکھے جیسے دوستانہ ہوتا ہے, یہ ٹھیک رہتا ہے کہ پھر بات جو ہے وہ بتائے اس کو, جو پرابلم ہے اس کو بتائے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مجھے پیرنٹ یہ کہتا ہے نا کہ میں بچے کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوں, تو یہ میری خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. کیوں؟ پیرنٹ کی باؤنڈری اور دوست کی باؤنڈری کا فرق ہے. مطلب آپ کو یہ تو رکھنا ہے کہ بچے سے اوپن کمیونیکیشن رکھیں, بچہ آپ سے آ کر بات کر سکے, لیکن کیا بچے ہمیں ہر بات بتاتے ہیں اپنی؟ تو فرینڈ کے ساتھ ایک اور کا رویہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ریلیشن شپ میں بچے کو کیا سکھایا ہے کہ احسان کا رویہ رکھنا ہے, اور ان کے آگے اف بھی نہیں بولنی, ان کی کئی باتیں آپ کو مشکل لگیں گی, ان کو برداشت کرنا ہے. والدین کو یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ والدین رہتے ہوئے اچھا ریلیشن شپ رکھ لیں نا, کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ بات کر سکیں. آپ کو ان کے فرینڈز بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ہمیشہ سیشنز میں یہ سکھایا نا, یو ناٹ سپوز ٹو بی دیئر فرینڈ, یو آر سپوز ٹو بی اے فرینڈلی مدر. یس, بیکاز وی ہیو ٹو ٹیچ دیم سو مینی تھنگز دیٹ اے فرینڈ کین ناٹ ٹیچ. نہیں, تو وہ جو ایک باؤنڈری ہے نا, وہ بڑی ایک فائن لائن ہے, لیکن وہ فائن لائن مینٹین کرنی پڑتی ہے. اس میں میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا جن کا ماؤں کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک وہ لیول ڈیولپ نہیں ہوتا, کیونکہ پیرنٹس بہت ساری جگہوں پہ جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ. اب جہاں وہ شاپنگ پہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو ڈاکٹر کے جا رہے ہیں, ہم تو ڈاکٹر کو دکھائیں. اچھا, جب وہ بچے کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے, اور پھر بچہ دوبارہ ان کو کہیں ایسے وہ نہیں جانے دیتا. ٹرسٹ لیول جو ہے وہ نہیں بلڈ ہو پاتا. تو یہ بھی ایک بات وہ ہے کہ بچے کو بتانا کہ کون سی جگہوں پہ آپ جا سکتے ہو, کون سی جگہوں پہ نہیں جا سکتے ہو, یہ بھی میں نے بہت سارے پیرنٹس سے دیکھا. میرے پاس تو روز ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا بچہ آتا ہے مجھے چیک کروانے, تو وہ مجھے دیکھتے ساتھ ہی چیخیں مار مار کے روتا ہے. کیوں؟ ڈرایا ہوا ہے, ڈاکٹر سے ڈرایا ہوا ہے, اور ڈاکٹر سے ڈرایا بھی کیا ہوا ہے, اور پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے, گاڑی تک بتایا ہوتا ہے اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ٹیکا لگے گا. جب وہ میرے پاس بیٹھ کے رونا شروع کرتا ہے تو کچھ کہے بغیر پہلا جملہ اکثر پیرنٹس یہ بولتے ہیں نہیں ٹیکا نہیں لگائیں گی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ والدین جھوٹ نہ بولیں, فرض کریں آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں, کوئی ایسا کام کریں آپ بچے کو نہیں بتانا چاہ رہے, آپ نہ بتائیں. ضروری آپ والدین ہیں, بچے کو ہر بات آپ کو اس طرح بتانی ہے کہ بیٹا ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں باہر جا رہے ہیں, اگر وہ پوچھتے کہاں تو آپ کے کسی ضروری کام سے, نہیں کہاں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میں اس وقت ضروری نہیں سمجھتی کہ میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں. اور اگر بچہ کہتا ہے کہ اچھا میں بھی پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی کروں گا, تو آپ کہیں کہ آپ میری رسپانسبلٹی میں آتے ہیں کہ مجھے پتا ہونا چاہیے, میں آپ کی رسپانسبلٹی میں اس طرح نہیں آتی. جب میں آؤں گی, میں بوڑھی ہو جاؤں گی,
تو میں بھی آپ کو بتایا کروں گی.